یکم مئی یوم مزدور ہے اور ماشاءاللہ چھٹی ہوتی ہے، لیکن مزدور کو چھٹی نہیں ہوتی۔ اگر وہ چھٹی کرے تو اپنے گھر کا کچن نہیں چلا سکتا، اپنے گھر کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف ایک مزدور کے نام پر ایک دن منا لینے سے مزدور کے مسئلے تو حل نہیں ہوتے۔ اصل اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ نے سوسائٹی میں مزدوروں کے لیے جو کردار ادا کیا، بلکہ اللہ کے نبی جو ہے القاسب و حبیب اللہ، اسے اللہ کا حبیب اور دوست فرما رہے ہیں، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو گویا یہ ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اللہ کے نبی نے میکانزم دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں، تو ہم ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی اور آج ہمارے مزدور کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حضرت آپ کو اس پر بریفنگ دیں گے انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم ولیس للانسان الا ما سعی، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یوم مزدور ہے، یکم مئی یوم مزدور ہے کہ پوری دنیا میں مزدور اور محنت کش لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کا پورا نظام محنت کش کی مزدوری کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ اگر محنت کش طبقہ موجود نہ ہو تو دنیا میں انسانی زندگی کی کوئی ضرورت یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے قرآن حکیم نے سعی، محنت کو اور انسان کو لازم اور ملزوم قرار دیا۔ اس لیے ہمارے فقہاء اور محدثین کہتے ہیں جو محنت کش طبقے ہیں، یہ محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والے، یہ معاشرے کا اصل طبقہ ہے۔ اس لیے ان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے کہ معاشرے کو یہ دولت فراہم کرتے ہیں، وسائل فراہم کرتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ جل شانہ معاف نہیں کرتا، اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے کہ مزدور کو مزدوری دینے میں وہ ٹال مٹول کی جائے، اس کو محنت کروا لی جائے اور مزدوری نہ دی جائے، اجرت نہ دی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اسے مزدور سے مزدوری کروائی جائے اور اس کا بدلہ اس کو نہ دیا جائے۔ اس لیے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جائے۔ اور مزدوری بھی کون سی ہونی چاہیے؟ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مجبور مزدور کی جو اس وقت رضامندی ہے یہ کوئی شمار نہیں ہوتی۔ حقیقی طور پر جو مزدور کا حق بنتا ہے وہ اسے دلوانا چاہیے۔ آج کے دور میں 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا، اس کے روزی کا اور اس کی بنیادی ضرورتوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور مزدوری بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن اس کی اتنی محنت سے اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ بہت بڑی خامی ہے اس سسٹم کی، اس نظام کی، جو مزدور کو حق نہیں دلوا سکتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے عرب کے ایک عام مزدور کے ضرورت کے برابر اپنی تنخواہ مقرر کی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی تھوڑی تنخواہ میں گزارا کیسے کریں گے؟ ایک مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے تو خلیفہ وقت کا گزارا بھی ہو جائے گا، اور اگر مزدور کا گزارا نہیں ہوگا تو پہلے ہم مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے۔ تو مزدور کو سوسائٹی کا خلافت راشدہ نے اصل اور بنیاد قرار دیا کہ جو بھی کام آغاز ہوگا وہ مزدور سے ہوگا۔ ایک عام محنت کش اور مزدور، اس کی جتنا روزینہ، اس کی جتنی تنخواہ اور اس کے جتنا سورس متعین کیا جائے گا، خلیفہ وقت اور باقی بڑے لوگوں کی تنخواہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی۔ اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے گی۔ آج مزدور کے حق میں بولنے والے، مزدور کے حق میں قانون سازی کرنا، مزدور اور محنت کش طبقے کو ترجیح دینا، یہ ہماری اسلام کی بھی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اسوہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ محنت کش لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، عظمت دلاتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ اس لیے جس قوم پر مفت خورے طبقے بغیر محنت کے قوم کے وسائل پر قابض ہو جائیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ قوم زوال کا شکار ہوگی۔ ملک اور ملت اور قوم اور وطن کے حق میں جو اس کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، اور مزدور طبقے کو، محنت کش طبقے کو جو اپنی محنت سے کمائی کرتا ہے، اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں
اپنے بزرگوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے حضرت ابراہیم ابن ادم کا قول پیش کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تقویٰ کی نہیں محنت کی کھاتے ہیں، کہ تقویٰ کی بنیاد پر، دین کے اعمال کی بنیاد پر ہم کسی سے کچھ وصولی نہیں کرتے، ہم اپنے محنت کی بنیاد پر کھاتے ہیں، تقویٰ کی نہیں محنت کی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محنت کر کے اپنی روزی روٹی اور اپنے وسائل رزق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں ہماری قوم کو خوشحالی اور ترقی نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔